بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو جوتوں پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھنا کیسا، اس بارے میں بتاؤں گی کہ جوتے پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھی تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیے تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہ ہوئی۔ احتیاط یہی ہے کہ جوتے اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھ لی جائے کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے گی۔ جنازے میں 3 صفیں ہوں کہ حدیث پاک میں یہ ہے، جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اگر کل 7 ہی آدمی ہوں تو ایک امام بن جائے، اب پہلی صف میں 3 کھڑے ہو جائیں، دوسری میں 2 اور تیسری میں 1۔ جنازے میں پچھلی صف تمام صفوں سے افضل ہے۔ امام نے 5 تکبیریں کہی تو 5 تکبیروں میں مقتدی امام کی متابعت نہ کرے بلکہ چپ کھڑا رہے، جب امام سلام پھیرے تو اس کے ساتھ سلام پھیر دے۔ جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہیں جانا چاہیے، اور نماز کے بعد اولیاء میت سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے، اور دفن کے بعد اجازت کی حاجت نہیں ہے۔ اگر کوئی کنویں میں گر کر مر گیا ہے یا اس کے اوپر مکان گر پڑا ہو اور مردہ نکالا نہ جا سکتا ہو تو اسی جگہ پر اس کی نماز پڑھی جائے۔ جنازے کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے، اور سواری پر ہو تو آگے چلنا مکروہ ہے، اور اگر آگے چلنا چاہیں تو جنازے سے دور چلیں۔ اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو نماز کے لیے وہاں جنازہ لایا جائے تو جب تک رکھا نہ جائے کھڑے نہ ہوں۔ اگر کسی جگہ بیٹھے ہوں اور وہاں سے جنازہ گزر رہا ہو تو کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں جو شخص ساتھ جانا چاہتا ہے وہ اٹھے اور چلا جائے۔ جب جنازے کو رکھا جائے تو یوں نہ رکھیں کہ قبلے کو پاؤں ہو یا سر، بلکہ آڑ رکھیں اور دائیں کروٹ قبلے کو ہو۔ جنازے پر جو چادر ڈالی جاتی ہے وہ قرآنی آیات والی نہ ہو تو بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ چادر پاؤں تک چلی جاتی ہے۔ جنازے کے متعلق میں آپ کو 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سناؤں گی۔ فرمان مصطفیٰ، جسے کسی جنازے کی خبر ملی وہ اہل میت کے پاس جا کر ان کی تعزیت کرے، اللہ پاک اس کے لیے 1 قرات ثواب لکھے گا۔ پھر اگر جنازے کے ساتھ جائے تو اللہ پاک 2 قرات اجر لکھے۔ پھر اس پر نماز پڑھی تو 3 قرات۔ پھر دفن میں حاضر ہو تو 4 قرات، اور ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت ہو۔ جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ پاک حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو ان کا جنازہ لے کر چلے اور جو اس کے پیچھے چلے اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ بندہ مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلے جزا یہ دی جائے گی کہ اس کے تمام شرکائے جنازے کی بخشش کر دی جائے گی۔ جنازے کا ساتھ دینے کا ثواب۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، جس دن وہ مرے گا فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ کہا، ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا۔ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ دیکھ کر کہا کرتے تھے وہ یہ کلمہ ہے،
सुबहानल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु, यानी वो ज़ात पाक है जो जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। लिहाजा मैं भी जनाजा देखकर यही कहा करता था, ये कलमा कहने की सबब अल्लाह पाक ने मुझे बख्श दिया है। जनाजे में सिर्फ रब की रज़ा के लिए शिरकत कीजिए, उसके अजीज़ों की दिल जोई वगैरह की नीयत से शिरकत कीजिए। जनाजे के साथ जाते हुए अपने अंजाम के बारे में सोचें कि जिस तरह आज इसे लेकर हम चले हैं, इसी तरह एक दिन आएगा कि कोई हमें भी लेकर और मनो मट्टी तले दफन कर दिया जाएगा। इसी तरह मेरी भी तदफीन होगी। इस तरह गौर व फिक्र करता रहे। जनाजे को कांधा देना कारे सवाब है। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा उठाया था। जनाजे को कांधा देने का सवाब हदीस पाक में बयान किया गया है। जो जनाजा लेकर 40 कदम चले, उसके 40 कबीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे। नीज हदीस पाक में है, जो जनाजे के 4 पाँव को कांधा दे, अल्लाह पाक उसके हतमी यानी मुस्तकिल मगफरत फरमा देगा। सुन्नत ये है कि यके बाद दीगर चारों पाँव को कांधा दे और हर बार 10-10 कदम चले। पूरी सुन्नत ये है कि पहले सीधे सरहाने को कांधा दे, फिर सीधी पांति यानी सीधे पाँव की तरफ, फिर उल्टे सरहाने, फिर उल्टी पांति और 10-10 कदम चले, कुल 40 कदम हो गए। जनाजे में शिरकत करते वक्त ये एहतियात ज़रूर की जाए कि जब जनाजे को लेकर चले तो जानबूझकर किसी को तकलीफ़ ना दे, किसी को धक्के ना दे। जैसा कि बाज़ लोग किसी शख्सियत के जनाजे में शिरकत करते हैं तो एक दूसरे को धक्का लगाते हैं। ये नाजायज़, हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। छोटे बच्चों का जनाजा अगर एक शख्स हाथ पर उठाकर चले तो हर्ज नहीं है और यके बाद दीगर लोग हाथों में लेते रहें। औरतों को बच्चा हो या बड़ा हो, किसी के भी जनाजे के साथ जाना नाजायज़ व ममनू है। शोहर अपनी बीवी के जनाजे को कांधा भी दे सकता है, कब्र में भी उतार सकता है, उसका मुंह भी देख सकता है। सिर्फ गुस्ल देने और बिला हाइल बदन को छूने की ममानत है। जनाजे के साथ बुलंद आवाज़ से कलमाए तैयबा, कलमाए शहादत या हम्दो नात वगैरह पढ़ना जायज़ है। जनाजा आगे आगे कह रहा है, ए जहां वालों, मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूँ।